بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی مرزا محمد علی صاحب، صحابہ کو برا بھلا کہنے کا جرم جس حدیث کی بنا پر آپ نے اسے ہلکا کر کے پیش کیا ہے، آپ اسے اپنے کانوں سے سنیں اور اپنے سٹائل کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اپنے لب و لہجہ پر غور کریں، پھر انصاف کے ساتھ آپ خود ہی فرمائیں کہ یہ گستاخی صحابہ ہے کہ نہیں، یا یہ مدح صحابہ ہے۔ وہ لیکچر ریکارڈ کروایا حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، مسئلہ نمبر 61 کے نام کو، تو بڑے لوگوں کو تکلیف ہوئی اور مجھے بڑا ٹارچر کیا گیا اہل سنت کی طرف سے کہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے۔ اور دکھ کی بات ہے وہ لوگ جو لوگوں کو کہتے تھے کہ حدیث پڑھو ان کو بھی تکلیف ہوئی کہ لوگوں کو یہ حدیثیں کیوں دیتا ہے علی، اس نے نیٹ پہ حدیثیں چڑھا دی ہیں۔ تو جاؤ بخاری اور مسلم کو جا کے گالیاں نکالو جس نے حدیثیں لکھی ہیں، جس کو ہم پنجاب میں کہتے ہیں کہ چور نہ مارو، چور دی ماں نو پہلے مارو۔ میں نے تو بخاری مسلم سے حدیثیں کلیکٹ کی ہیں، اگر یہ جرم ہے تو اس سے بڑے مجرم پھر امام بخاری اور امام مسلم ہیں جنہوں نے یہ حدیثیں لکھی ہیں، ان کو اب رحمت اللہ علیہ اور میں لعنت اللہ علیہ، یہ ظلم ہے۔ تو اصل میں اندر خباثت چھپی ہوئی ہوتی ہے اور فرقے کی جو لعنت ہے وہ اب یہ سن لیجئے، یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ تم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دے، میرے صحابی کے ایک مد کو نہیں پہنچ سکتا۔ ایک مد آج کا 600 گرام، آدھا کلو، اور فرمایا اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بخاری مسلم میں ہے، لیکن مسلم شریف کے جو الفاظ ہیں وہ کلیئر کر دیں گے۔ صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6488، یہ حدیث ہے ہی صحابہ کے بارے میں تھی، ایک صحابی نے دوسرے کو گالی دی تھی۔ ہم تو بعد میں مجرم ہیں بھائی، یہ حدیث میرے صحابہ کو گالی مت دو، یہ تو حضور نے صحابہ کو کہا تھا۔ 6488 صحیح مسلم، عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان لڑائی ہوئی۔ خالد بن ولید نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں نکالی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آیا، فرمایا اوے خالد، میرے صحابہ کو برا مت کو۔ خالد صحابی نہیں تھا، خالد صحابی تھا اس وقت جب اسلام قبول کرنے کا مطلب تھا عیاشی اور نہ قبول کرنا پھینٹی، یعنی اسلام کا اچھا دور آ گیا تھا صلح حدیبیہ کے بعد۔ اور عبد الرحمن بن عوف نے تو مارے کھائی ہوئی تھی مکی دور میں۔ فرمایا اب تم اے خالد، تم اور پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو۔ ان لوگوں نے میرا اس وقت بات ساتھ دیا ہے کہ ان کے 600 گرام کو ایک مد اس کے آدھے کو تم نہیں پہنچ سکتے۔ جناب مرزا محمد علی صاحب، اس کلپ میں آپ نے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ اور تو اور وہ لوگ بھی جو لوگوں کو کہتے تھے کہ حدیثیں پڑھو، شاید آپ کی مراد اہل حدیث ہیں، ان کو بھی اس بات سے تکلیف ہوئی کہ علی نے نیٹ پر حدیثیں چڑھا دیں۔ بھائی جان، اس کا جواب یہ ہے کہ ہزاروں لوگ روزانہ لوگوں کی دینی ضرورت سے متعلق حدیثیں نیٹ پر چڑھا رہے ہیں، اس پر کسی مسلمان کو کیوں رنج ہوگا؟ اس سے تو خوشی ہوتی ہے۔ آپ کے نیٹ پر حدیث چڑھانے یا بیان کرنے سے کسی کو دکھ نہیں، دکھ آپ کی اس مہربانی پر ہے کہ خواص سے متعلق علوم کو عوام میں بیان کر رہے ہو۔ آپ نے ہائی گریجویٹ طلباء کا لیکچر پرائمری کی کلاس میں دینا شروع کر دیا ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم علم و حکمت اہل سے چھپانا اہلوں پر ظلم ہے، اور نااہل کے سامنے علم و حکمت بیان کرنا علم و حکمت پر ظلم ہے۔ پھر سنیں، علم و حکمت اہل سے چھپانا اہلوں پر ظلم ہے، اور نااہلوں کے سامنے علم و حکمت بیان کرنا علم و حکمت پر ظلم ہے۔ اس کلپ میں آپ کا دوسرا فرمان عالی شان یہ ہے کہ اگر ان حدیثوں کا بیان کرنا جرم ہے تو پھر مجھ سے پہلے بڑے مجرم امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، جنہوں نے یہ حدیثیں لکھی ہیں، جاؤ جا کر ان کو گالیاں نکالو۔ عجیب بات ہے کہ ان حدیثوں کو لکھنے والے تو رحمت اللہ علیہ اور میں ان کو بیان کر کے ہو گیا ہوں لعنت اللہ علیہ۔ اس کا جواب یہ ہے بھائی جان، ان دونوں ائمہ کرام اور ان کے علاوہ دیگر اماموں نے
اپنی کتب احادیث میں نہ ہی کوئی باب، نہ ہی کوئی فصل، نہ ہی کوئی عنوان، ایک باب نہیں ملے گا، ایک فصل نہیں ملے گی، اس عنوان کے تحت آپ کو یہ احادیث نہیں ملیں گی۔ کیا عنوان؟ صحابہ کا ایک دوسرے کو گالیاں دینا، یا نرم الفاظ میں صحابہ کا ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا۔ جاؤ حدیث کی کتابوں کو چھان لو، کون سا محدث ہے جس نے یہ باب باندھا ہو؟ امام بخاری نے باندھا؟ امام مسلم نے باندھا؟ آپ ہی بتا دیں، یہ تو آپ ہیں جس نے یہ باب باندھا ہے۔ تاکہ خواص والا علم خواص میں رہے۔ اس لیے مسلمان ان ائمہ کرام کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اور ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ ان واقعات میں بھی، یہ جو صحابہ کے اس طرح کے واقعات ہیں، ان واقعات میں بھی امت مسلمہ کے لیے بے شمار بھلائیاں ہیں، جن سے علماء کرام مثل شہد کی مکھی کے سبق کشید کر کر کے موقع بموقع مسلمانوں کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ اگر پوچھا جائے کہ دوا اچھی یا غذا، دوا اچھی یا غذا، تو درست جواب یہ ہے کہ اپنے موقع و محل پر ہر چیز اچھی، ہر چیز اپنے موقع محل پر اچھی، کوئی چیز کسی کا بدل نہیں۔ جس طرح نماز میں قرآن پڑھنا کہیں ثواب ہے اور کہیں گناہ ہے، قرآن پڑھنا، قیام میں قرآن پڑھنا ثواب اور عبادت ہے، لیکن سجدہ میں قرآن پڑھنا گناہ اور بدعت ہے۔ امید ہے مرزا بھائی اتنی وضاحت ہی آپ کے لیے کافی ہے۔ آپ ماشاءاللہ غیر معمولی ذہن کے مالک ہیں، بھول جانا تو شان انبیاء کے بھی منافی نہیں، مگر غلطی پر ڈٹ جانا ابلیسی فعل ہے۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسلم شریف کی حدیث 6488 ہے ہی صحابہ کے بارے میں، لو، ہے ہی صحابہ کے بارے میں کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو گالی دی تھی۔ جواب اس کا یہ ہے، اس حدیث میں کسی بھی ترجمہ کرنے والے نے از اول تا آخر لفظ گالی نہیں لکھا۔ غور فرمائیں، ابھی دیکھیں، بلکہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے کی حرمت، اندازہ لگائیں، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے کی حرمت کا بیان اس باب میں لائے ہیں، اور فصل جو قائم کی ہے فضائل کا بیان۔ صحابہ کے ادب، صحابہ کا ادب، منہج سلف، منہج اہل سنت یہی ہے۔ صحابہ کے ادب میں، صحابہ کے ادب اور احتیاط میں منہج سلف اور منہج اہل سنت یہ ہے، امام بخاری والا، امام مسلم رحمت اللہ علیہ والا، امام ابو داؤد والا، امام ترمذی والا، نہ کہ مرزا محمد علی جہلمی والا۔ یہ تو شاید تاریخ کا منفرد واقعہ ہو۔ مرزا بھائی اب آپ کے لیے صرف ایک ہی راستہ بچا ہے کہ آپ ترجمہ کرنے والوں سے اعلان برات کر دیں، انکار کریں ان کا، اور لغت کی مدد سے خود ترجمہ کرنا شروع کریں اور اپنے سینے کی آگ ٹھنڈی کریں۔ اب لوگوں کو یہ نہ کہیں کہ حدیث کی کتابیں پڑھو، خود پڑھاؤ، یا اپنی حدیث کی کتابوں کے ترجمے خود کرو، کیونکہ یہ مخصوص ذہن جو آپ بنا رہے ہیں یہ ان ترجموں سے نہیں بن سکتا۔ مرزا بھائی اگر آپ لوگوں کی مدد نہ کریں تو اس طرح کی احادیث کتابوں سے عوام کے لیے نکالنا بڑا مشکل ہے۔ یہ تو آپ کی ہمت ہے
کہ آپ نے ساری حدیث کی کتابوں کو چھان مارا صحابہ کے عیب تلاش کرنے کے لیے، صحابہ کے نقص تلاش کرنے کے لیے، صحابہ کی کوئی نہ کوئی کمزوریاں تلاش کرنے کے لیے، یہ آپ کی بڑی ہمت کی بات ہے۔ حدیث نمبر 6488، اس حدیث کا پہلا جملہ، خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا، یہ ہے پہلا جملہ۔ خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا۔ مرزا جی آپ کا ترجمہ کیا ہے؟ خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف کے درمیان لڑائی ہو گئی، لڑائی ہوئی۔ لڑائی اور جھگڑا ایک چیز ہے۔ لڑائی ہاتھا پائی اور مار کٹائی کو کہتے ہیں، جھگڑا زبان سے گرم نرم بات کرنا، نوک جھونک، برا بھلا کہہ دینے کو جھگڑا کہتے ہیں۔ حدیث کا دوسرا جملہ یہ ہے، حضرت خالد نے حضرت عبد الرحمن کو برا بھلا کہا۔ حضرت خالد نے حضرت عبد الرحمن کو برا بھلا کہا۔ مگر مرزا جی آپ کا ترجمہ، خالد نے عبد الرحمن کو گالیاں نکالیں۔ کیا نکالیں؟ گالیاں۔ سامعین کے پاس حدیث کی کتابیں ہاتھ میں نہیں ہوتی، وہ آپ پہ اعتماد کرتے ہیں، تو یہ نہ کریں، ایسا نہ کریں۔ حدیث شریف کا تیسرا جملہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے کسی صحابی کو برا نہ کہو۔ مرزا جی آپ کا کمال ترجمہ، کیا کہنے۔ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے، یہ آپ تیسرے جملے کا ترجمہ کر رہے ہو۔ جملہ کیا ہے؟ میرے کسی صحابی کو برا نہ کہو۔ اب آپ کا ترجمہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے اور فرمایا، اوئے خالد، یہ اوئے خالد ہے لکھا ہوا، میرے کسی صحابی کو برا نہ کہو۔ پھر آگے جو آپ نے تبصرے میں گل کھلائے ہیں، اللہ مہربانی فرمائے آپ کے حال پہ بھی، ساری امت کے حال پہ۔ آپ فرماتے ہیں، کیا خالد صحابی نہیں تھا؟ کیا خالد صحابی نہیں تھا؟ لیکن خالد اس وقت صحابی بنا جب اسلام قبول کرنے کا مطلب تھا عیاشی، الیاذ باللہ۔ ہمارے ماحول میں عیاش نفس پرست اور بدکار کو کہتے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد جو ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہوئے، آپ نے ان کے حق میں کتنی بڑی گستاخی کر دی۔ حدیث کا چوتھا جملہ، کیونکہ تم میں سے کوئی شخص، حضور نے فرمایا، کیونکہ تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو وہ میرے صحابی کے 1-2 مد یا آدھے مد کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور مرزا جی کا آپ کا ترجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خالد، اے خالد تم، اے خالد تم، استغفر اللہ، احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو۔ ان لوگوں نے میرا اس وقت ساتھ دیا تھا کہ تم ان کے 600 گرام 1 مد یا آدھے مد کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ مہربانی فرما کے جب کوئی حدیث بیان کریں تو اس طرح کے تجاوز نہ کریں۔ میرا تبصرہ یہ ہے، یہ کہنا کسی کا، یہ کہنا زید پکا نمازی تھا مگر اسے گالیاں دینے کی عادت تھی۔ زید پکا نمازی تھا لیکن اسے گالیاں دینے کی عادت تھی، حتیٰ کہ اپنے بڑے بھائی کا بھی لحاظ نہیں رکھتا تھا۔
اب مرزا بھائی آپ فرمائیے کہ یہ زید کی مدح ہے یا عیب جوئی و عیب گوئی ہے؟ پھر یہ سب کچھ زید کی زندگی میں نہیں، زید کے فوت ہو جانے کے بعد کہا جا رہا ہو، فوت ہونے کے 2 دن 100 دن بعد نہیں، سینکڑوں برس بعد کہا جا رہا ہو، اور کمروں میں بیٹھ کر نہیں، کیمروں کے سامنے کہا جا رہا ہو، جسے اپنے پرائے سب دیکھیں اور سنیں۔ پھر اگر زید ان خطا کاروں میں سے ہو، سب لوگ خطا کار ہیں نا، لیکن ان خطا کاروں میں سے ہو زید جن کے لیے اللہ کی رضا کے پروانے روز محشر سے پہلے جہان فانی میں ہی عطا کر دیے گئے، پھر اگر زید صحابی رسول ہو جن کے بارے میں امام اعظم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ حکم دیا ہو کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، اور کہیں یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے معاملے میں، میرے بعد انہیں ملامت کا نشانہ نہ بنانا، جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے محبت کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا، جس نے انہیں ایذا پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے انہیں تکلیف پہنچائی، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ کو ایذا پہنچائی تو قریب ہے کہ اللہ اسے اپنی پکڑ میں لے لے، اپنی گرفت میں لے لے۔ مرزا جی، صحابہ کرام محبتوں کے چراغ ہیں، انہیں نفرتوں کی ہوا نہ دے۔ صحابہ کرام محبتوں کے چراغ ہیں، انہیں نفرتوں کی ہوا نہ دے۔